بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ آج ایک بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرنی ہے، ایک بہت ہی ہمبل اپیل ہے محترم جناب صدر مملکت کی خدمت میں، محترم جناب وزیر اعظم پاکستان کی خدمت میں، محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں، محترم جناب چیف آف آرمی سٹاف کی خدمت میں۔ جی ہاں، یہ اپیل ہے تقریباً 12,000 ایسے انسانوں کی جو کہ قسم پرسی اور کم وسائل کی وجہ سے گزشتہ 22 سالوں میں انسانی ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ اپیل ہے تقریباً 4,000 بیواؤں کی جو کم وسائل اور قسم پرسی کی وجہ سے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے انسانی ڈھانچہ بن چکی ہیں۔ جی ہاں، یہ اپیل ہے تقریباً 16-17 ہزار خاندان کے ان افراد کی جن کے جوان بچیاں کم وسائل اور قسم پرسی کی وجہ سے شادیاں نہیں کر پائیں اور بوڑھی ہو گئیں، ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور در بدر ہو گئے۔ جی ہاں جناب صدر مملکت صاحب، جی ہاں جناب وزیر اعظم صاحب، جی ہاں جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب، جی ہاں چیف جسٹس صاحب، یہ اپیل ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کی، جن کی گزشتہ 22 سالوں میں پینشن کے مسائل، پینشن کا مسئلہ، پینشن کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہے، اور ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن بعد میں نیشنل بینک آف پاکستان کی انتظامیہ ریویو میں چلی گئی، اور اب تک گزشتہ 22 سالوں سے یہ مقدمہ لٹک رہا ہے، اور ان میں سے کئی ہزار افراد لقمہ اجل بن گئے، آخری جہان کو پہنچ گئے، ان کی بیوائیں اب قسم پرسی میں ہیں، اور جو نہیں پہنچے وہ انسانی ڈھانچے بن چکے ہیں، ان کے بچے، ان کی بچیاں در بدر ہو گئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ یوں تھا کہ 1999 میں جو نیشنل بینک آف پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافہ 70% ہوا، لیکن بینک انتظامیہ نے بقول ان لوگوں کے ریٹائرڈ ملازمین کے اللیگل طور پر وہ اضافہ پینشن کا 70% سے کم کر کے 30% کر دیا۔ اس پر اس وقت کے ملازمین جو ریٹائرڈ پینشنر تھے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، عدالت میں چلے گئے، تمام مراحل طے ہو گئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن نیشنل بینک کی انتظامیہ ریویو میں چلی گئی، یعنی اس درخواست میں جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس میں نظر ثانی کی درخواست پر چلی گئی، اور وہ فیصلہ اور نظر ثانی کی درخواست اب تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے عدالت عالیہ میں، اور اس میں سنوائی نہیں ہو رہی، کچھ تاریخیں پڑی اور اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس دوران نیشنل بینک نے کچھ فارمولہ دیا، عجب سا فارمولہ، یعنی 1999 سے لے کر 2003 تک جو ملازمین ریٹائرڈ ہوئے ان کی بیسک پے میں سے 10% اضافہ کیا جائے، یعنی انہیں 8,000 روپے تقریباً پینشن کے حوالے سے ملے۔ اس کے بعد 2003 کے بعد سے لے کے 2009 تک جو ریٹائر ہوئے ان کو 25% ان میں اضافہ کیا جائے، یعنی تقریباً 15,000 روپے، اور اس کے بعد سے لے کر 2000 آگے تک کے جتنے ہوئے ان کو تقریباً 40,000 روپے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اماؤنٹ جو ایک ہی سطح کے ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے اندر کتنی انوملی اور کتنی ناانصافی سے دی جا رہی ہے یہ پینشن، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کیا 8,000 اور 15,000 یا کم از کم 40,000 کی اماؤنٹ سے یہ لوگ گزارا کر سکتے ہیں؟ گزشتہ 22 سالوں میں آپ اندازہ لگائیے کہ ادویات کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں، گھریلو اخراجات کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں، اور یہ وہ لوگ جو ریٹائر ہوئے تھے،
جو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تھے، اب تقریباً جو زندہ ہیں، جو بیوائیں زندہ ہیں، وہ 80 سال کے لگ بھگ ہوں گے۔ ان کو جو تقریباً ضروری بیماریاں اس عمر میں لگ جاتی ہیں، ہارٹ کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، یہ وہ کم سے کم بیماریاں ہیں جو تقریباً اس عمر میں تقریباً لگ جاتی ہیں۔ ان کی کم سے کم دوائیاں اگر آپ کریں تو کم از کم 5 سے 8 ہزار روپیہ مہینہ کی آتی ہیں ایک فرد کی۔ تو جناب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو تقریباً 16-17 ہزار لوگ ہیں اور ان کی فیملیز کے آگے ایشوز چھوڑ دیجئے، وہ کس طرح قسم پرسی میں اپنا گزارا کر رہے ہوں گے گزشتہ 22 سالوں سے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا نیشنل بینک اس سے غریب ہو رہا تھا؟ کیا اس کے پاس وسائل نہیں تھے؟ جی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک اطلاع کے مطابق، ایک ڈیٹا کے مطابق 1999 سے لے کر 2019 تک نیشنل بینک اگر اسی ریٹ پر یعنی 70% کے اعتبار سے اگر اپنے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن دیتا تو تقریباً 11 بلین کے اخراجات آنے تھے۔ بظاہر تو آپ کو ابھی فوری یہ بہت بڑی رقم لگ رہی ہوگی، لیکن آپ آگے سنیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو نیشنل بینک جو پینشن کے حوالے سے ڈیڈکٹ کرتا ہے رقم، اس کا بیلنس اب تک 60 بلین ہو چکا ہے۔ یعنی 11 بلین انہوں نے دینے تھے، لیکن 60 بلین ان کے پاس بیلنس آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ رقم انویسٹ کی ہے بینک نے، اس سے تقریباً سالانہ انہیں 6 بلین روپے کا منافع ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس حوالے سے جو ریٹائرڈ ملازمین جو زندہ رہ گئے ہیں، وہ کئی بار نیشنل بینک کے صدر سے بھی ملے، انتظامیہ سے بھی ملے، انہوں نے بہت تسلیاں دیں، لیکن صرف تسلیاں۔ اور کیا تسلیوں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں؟ کیا تسلیوں سے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں؟ کیا تسلیوں سے بچوں کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے؟ کیا تسلیوں سے جو اخراجات ہیں گھر کے وہ پورے ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بینک کے ملازمین، اور وہ لوگ جو میرے اور آپ کی رقوم کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایمانداری ان کے بارے میں 100% کہی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو میرے اور آپ کے اور گورنمنٹ کے خزانے کے محافظ ہیں، وہ جب ریٹائرڈ ہوئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور بھی انوملی دیکھیے، ایک امتیازی سلوک دیکھیے کہ جو زرعی ترقیاتی بینک کے ملازمین ہیں اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان سب کو اکارڈنگ ٹو ان کو پینشن دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 16-17 ہزار افراد انسانی ڈھانچے بن چکے ہیں گزشتہ 22 سالوں میں، وہ جناب صدر مملکت پاکستان سے، جناب وزیر اعظم پاکستان سے، جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے اور جناب چیف آف آرمی سٹاف پاکستان سے بہت ہاتھ باندھ کر گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، خاص طور پہ دوبارہ پھر کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کا مقدمہ میرٹ کو آپ سنیے جیسا آپ کا دل چاہے، لیکن اسے ایک انسانی المیے کے طور پر سنیے، اسے ایک انسانی ہمدردی کے طور پر آپ فیصلہ کیجئے۔ دیکھیے آئین جو ہے وہ استحصال کی ممانعت کرتا ہے، تو کیا بادی نظر میں یہ استحصال ہے ان لوگوں کا یا نہیں؟ اس کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کر دیجئے، انسانی المیے کو بچا لیجئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو 16-17 ہزار افراد انسانی ڈھانچہ بن چکے ہیں گزشتہ 22 سالوں میں، ان کے ڈھانچے کو اگر اوپر نیچے رکھا جائے تو ہلاکو خان نے جو سروں کے مینار بنائے تھے، اس میناروں سے ان کے ڈھانچوں کا مینار زیادہ اوپر ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ جو ہمارے اور آپ کی امانتوں کے وفادار تھے، جنہوں نے ہر طرح سے ایمانداری کی، جنہوں نے میرے آپ کے حکومت کی امانتوں کی حفاظت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے وفا کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، ہم سے وفا کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، لیکن وفا کی کیا ہے سزا یہ نہ پوچھنا۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو
تو ضرور لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ ایک المیہ کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک دیں نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس میں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔